أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں معاشرت کا ایک حکم بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کے جو احکامات ہیں یا احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام میں جن چیزوں کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے، عام طور پر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کچھ آیات وہ ہیں جو عبادات کے تعلق سے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اخلاقیات کے تعلق سے ہیں، کچھ آیات میں اور احادیث میں معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں معاشرت کے تعلق سے. تو عام طور پر یہ 4 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں: اخلاقیات، معاملات، عبادات اور معاشرت. قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر ایک معاشرتی حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی کام کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، گویا کہ وہ کھلا ہوا گناہ کرتے ہیں، کھلا ہوا بہتان وہ باندھتے ہیں. کسی مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف دینا جائز نہیں. کسی بھی درجے کی تکلیف ہو. ہاں، ایک لفظ جو قرآن کریم میں بڑھایا گیا ہے بغیر مکتسبوا، بغیر ان کے کسی عمل کے، مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والے نے آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے اور بدلے میں آپ وہی زیادتی اس کے اوپر کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو ایک تماچا مار دیا، آپ نے بدلے میں ایک تماچا مار دیا، تو قرآن کریم کی اس آیت میں وہ حکم بیان نہیں کیا گیا. حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ سامنے والے نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی پریشانی سامنے والے سے آپ کو نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں بغیر کسی وجہ کے آپ سامنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تکلیف دینا یہ ناجائز اور حرام. اور تکلیف کا کوئی درجہ بیان نہیں کیا گیا کہ کس درجے کی تکلیف ہم نے دی. وہ تکلیف چھوٹی ہو یا وہ تکلیف بڑی ہو، ہر طرح کی تکلیف اس کے اندر شامل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، بڑی احتیاط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رہا اس حکم میں تھی، اور حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی مرید اور مجھ سے کوئی آدمی منسلک ہوتا ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عبادات میں اس سے کوتاہی ہو رہی، میں نے تسبیحات پڑھنے کے لیے اس کو کہا، وہ تسبیحات میں کوتاہی کر رہا ہے. نماز کی پابندی کا میں نے اس سے وعدہ لیا، نماز کی پابندی میں اس کی کوتاہی چل رہی ہے، یا اور کسی عبادت میں کوتاہی چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل سے دل کو تکلیف تو ہوتی،
یہ کہ ظاہر ہے وہ میرا متعلق ہے، مجھ سے منسوب ہے، مجھ سے وعدہ کر رہا ہے نمازوں کی پابندی کا، وعدہ کر رہا ہے ہر طرح کی عبادات کو ادا کرنے کا، تسبیحات کی پابندی کا، نہیں کر رہا تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کے متعلق یہ سن لیتا ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو دل کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑا خیال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس چیز کا تھا کہ کسی بھی آدمی کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہ دی جائے۔ تکلیف کے معیار الگ الگ ہیں، تکلیف کے درجات الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے کسی کو مار دیا، کسی کو زخمی کر دیا، یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے۔ بہت سارے اعمال وہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ تکلیف ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے پر ہم نے ظلم کیا ہے اور سامنے والے کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے۔ بہت سارے اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم دوسرے کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ ادھر سے گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں، سامنے والا آپ کا کوئی جاننے والا ادھر سے گاڑی لے کر کے آ رہا ہے، بیچ راستے میں وہ بھی کھڑا ہو گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، چند منٹ بیچ راستے میں کھڑے ہو کر کے آپ بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، چند منٹ ہم راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس راستے کے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو آدمی ادھر ادھر سے گزرنے والا ہے یقیناً ہمارے کھڑے ہونے سے اس کو تکلیف ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ تکلیف بھی جائز نہیں ہے۔ کہیں راستے میں کسی ایسی جگہ پر ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی جو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ تھی، ہم نے اپنی گاڑی کو پارک وہاں پر کر دیا۔ اب یقینی بات ہے دوسرے لوگوں کی تکلیف کا یہ سبب ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یہ تکلیف ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عام راستوں میں پنڈال لگا دیا گیا، کھانے اور کھلانے کا انتظام کہاں عام راستے پر ہو رہا ہے۔ ہماری نظروں میں یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی، کتنے لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کی تکلیف کا باعث۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کا کام بھی کر رہا ہے اس انداز پر کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ کام اس انداز پر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، قرآن کریم کا سننا، قرآن کریم کا سنانا یقینی بات ہے ثواب کا کام۔ علماء کے بیانات آپ کو سننے کی طبیعت چاہ رہی ہے، آپ نے موبائل اتنی تیز آواز کے ساتھ بجا دیا کہ اس کی آواز آپ کے پڑوسیوں کے گھر تک جا رہی ہے۔ معلوم نہیں آپ کا پڑوسی کس حالت میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی نیند سے پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، معلوم یہ ہوا پوری رات وہ کروٹیں بدل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا صبح میں سو جاؤں، آپ نے اپنا موبائل تیز آواز کے ساتھ چلا دیا، اب اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بظاہر آپ تو سمجھ رہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں نے بیانات چلا رکھے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت میں سن رہا ہوں یا نظم یا نعت میں سن رہا ہوں تو دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن آپ کے ثواب کا کام کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہوئی اور یہ تکلیف پہنچانا حرام۔ تو تکلیف کسی بھی درجے کی ہو، قرآن کریم نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیسی تکلیف دینا ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں مطلقاً فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور پاؤں سے محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی درجے کی تکلیف اس سے نہ پہنچتی۔ تین چیزوں کا ذکر عام طور پر کیا ہے قرآن کریم نے، زبان کا، پیر کا اور ہاتھ کا۔ زبان کا تذکرہ سب سے پہلے کیا کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے اندر طاقت ہو یا نہ ہو یہ تکلیف پہنچانے پر قادر۔ آپ ہاتھ سے تکلیف اس وقت پہنچاؤ گے سامنے والا آپ سے کمزور ہو،
پیر سے تکلیف اس وقت پہنچاؤ گے جب آپ یہ محسوس کر لو گے کہ سامنے والا مجھ سے پٹ سکتا ہے، ورنہ تو الٹی تکلیف آپ کو پہنچے گی پھر۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں جتنے زیادہ کمزور، زبان اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں جو ہاتھ پاؤں سے کمزور ہوگا، جسمانی طور پہ جو جتنا زیادہ کمزور ہوگا، اس کی زبان اتنی زیادہ فراٹے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں سب سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا وہ زبان کا تذکرہ کیا کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے محفوظ ہو۔ یعنی ہاتھ سے مارنا یا پیر سے مارنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہم ادا کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی، کسی کی غیبت ہم نے کر دی، کسی کے متعلق بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، کسی سے جھوٹ بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے بعد میں، تو یہ ساری چیزیں زبان کی تکلیفیں ہیں، اس سے بھی آدمی محفوظ رہے۔ اور وَيَدِهِ، آدمی کے ہاتھ پاؤں سے بھی دوسرا آدمی محفوظ رہے، تب آدمی پکا اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ دو ہی چیزوں کا تو تذکرہ ہے یہاں پر، ایک زبان کا اور ایک ہاتھ کا، لہذا دو چیزوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ، باقی ساری چیزوں سے تکلیف پہنچاتے رہو۔ یہ دو کا جو تذکرہ کیا حدیث میں، اس لیے کہ عام طور پر دو ہی چیزیں آدمی کی تکلیف پہنچانے میں چلتی ہے، یا تو زبان چلتی ہے یا ہاتھ چلتے ہیں۔ باقی دوسری چیزوں کا جو نمبر ہے، دوسرے اعضاء کا جو نمبر ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تکلیف پہنچاتی ہے زبان، اور اس کے بعد تکلیف پہنچاتے ہیں آدمی کے ہاتھ پاؤں۔ تو انہی کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں پہلے کر دیا گیا، باقی کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اگرچہ مسلمان کا تذکرہ کیا گیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، مگر علماء لکھتے ہیں کہ یہاں صرف مسلمان مراد نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور غیر مسلموں کو تکلیف دیتے رہو۔ جیسے غیر مسلمان کو تکلیف دینا ناجائز، ویسے مسلمان کو تکلیف دینا ناجائز۔ اس حکم کے اندر دونوں برابر ہیں، آپ کو مسلمانوں کو ستانے کی اجازت نہیں تو کسی غیر مسلم کو بھی ستانے کی اجازت نہیں۔ پھر مسلمان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرت جو ہے آدمی کی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ جس محلے کے اندر رہ رہے ہیں، جس گلی کے اندر آپ رہتے ہیں، عام طور پر اس محلے میں، اس گلی میں مسلمانوں کے گھرانے زیادہ ہوں گے، اور آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی معاشرت، آپ کا بود و باز زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے معاملات کم پیش آئیں گے، ان کے ساتھ میں وقت کم گزرے گا۔ اس لیے حالات کے پیش نظر عام طور پر آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث میں مسلمان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادہ رہنا سہنا اس کا ہوتا ہے، تو مسلمان کا تذکرہ کر دیا گیا کہ دوسرے مسلمان آپ کی ایذاؤں سے، آپ کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، ورنہ اس حکم کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، جوان ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، کسی بھی آدمی کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ناجائز تکلیف ایک یہ کہ آدمی کے دماغ کے اندر خلل ہے، بلا وجہ اس کو تکلیف ہوتی رہتی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دماغی خلل ہے، دماغی مریض ہے وہ، اب اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا کہ جی فجر کی نماز بڑی لمبی ہوتی ہے بعض جگہوں پر، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب نماز کے لیے ہم جاتے ہیں۔ فجر کی نماز عام طور پر ہر مسجدوں میں آپ دیکھو گے کہ کچھ نہ کچھ لمبی ہوتی ہے۔ کسی خاص مسجد کا انہوں نے تذکرہ کیا، کہنے لگے جی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا فجر کی۔ تو یہ دماغی خلل ہے، یہ تکلیف نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام صاحب تکلیف پہنچا رہے ہیں دوسرے کو۔ یہ جو آدمی تکلیف محسوس کر رہا ہے یہ دماغی خلل ہے، یہ اس کا پاگل پن ہے، تو اس تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں۔
ہاں بغیر کسی وجہ کے ناجائز کسی کو ستانا، ناجائز کسی کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسی جائز عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو دینداروں کے دین پر چلنے سے لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر آپ دیکھو گے، اگر کسی خاندان کے اندر کوئی ایک آدمی دیندار ہے تو اس دیندار آدمی سے پورا خاندان پریشان رہتا ہے اور اس کے تمام اعمال سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ شادی بیاہ آئے گا تو اس سے تکلیف، کیوں؟ یہ بارات نہیں لے جانے دے گا، یہ صحرا نہیں کرنے دے گا، یہ دیگر رسومات نہیں کرنے دے گا، تو قدم قدم پر اس آدمی سے تکلیف ہے۔ لیکن ان تکلیفوں کا اعتبار نہیں، اعتبار ان تکالیف کا ہے جو ناجائز ہوں، شریعت نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہو۔ آپ دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، دین کے کسی حکم پر چل رہے ہیں اور اس حکم کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا تو شریعت کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال ناجائز کسی کو ستانا اور ناجائز کسی کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ اس کو ذرہ برابر بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہو، یہ درست نہیں۔ اسی لیے شریعت کا ایک بہت باریک سا نہیں، بہت موٹا سا ایک مسئلہ شریعت نے بیان کیا۔ 3 آدمی اگر کسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں، تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہوں، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ اب 2 آدمی الگ ہٹ جائیں اور خسر خسر کرنے لگیں۔ کبھی ہوتا ہے آدمی کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، 3 لوگ ہیں لیکن ایک آدمی کی وہ بات نہیں ہے، 2 آدمی کی پرسنل بات ہے، تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب 3 لوگ آپس میں کھڑے ہوئے ہوں تو 2 لوگ آپس میں ایک طرف ہٹ کر کے اپنی پرسنل باتیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کو تکلیف ہوگی، وہ یہ سمجھے گا یار پتہ نہیں میرے متعلق تو کوئی باتیں نہیں کر رہے ہیں، میری غیبت تو نہیں چل رہی، میری کوئی برائی تو یہ آپس میں نہیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے الگ ہو گئے۔ اس لیے پرسنل بات اگر کرنی ہے تو شریعت نے حکم دیا کسی اور موقع پر اٹھا کر کے اس بات کو رکھو، لیکن اگر 3 کھڑے ہوئے ہیں تو 2 کو اب الگ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تو شریعت کا یہ جو حکم ہے یہ معاملات کے تعلق سے، بڑا معاشرت کے تعلق سے ایک بڑا اہم حکم ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے اور ان اعمال کو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیق